میرا نام ممتاز احمد ہے اور میں یہاں گونڈہ میں رہتا ہوں، دلی گونڈہ 53 میں جامع مسجد ہے، یہاں ایک نماز پڑھانے کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مجیدیہ ٹرسٹ جو یہاں گونڈہ میں بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہوں، اور ابھی جمعیت علماء ہند کے تحت جو ایک محکمہ شریعہ قائم ہوا ہے میں اس میں بھی قاضی کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تو یہی میرا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ آج جو یہ پروگرام کیا گیا ہے تحریک اتحاد ملت، کیوں ضرورت پڑی آج موجودہ پروگرام سے؟ اس کی ضرورت دراصل اس لیے پیش آئی ہے اتحاد ملت پروگرام پیش کرنے کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر آپس میں الگ الگ بکھرا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ کسی نہ کسی درجے میں اب ویسے پہلے کے مقابلے میں کم ہے، پہلے بہت زیادہ تھا لیکن اب اس کی سطح کم ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور اس کے لیے بہت سے ایسے مساجد میں رہنے والے لوگ ہیں، میں کہوں گا چونکہ میں مسجد میں رہتا ہوں، مسجد میں رہنے والے اس طرح کے بہت سے علماء ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہوا دیتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر عوام میں چیزیں جو ہے بڑھتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ آج ایک اس طریقے کا پروگرام کیا جائے جس میں ہم خاص طور پر علماء اور ائمہ کرام کو مدعو کر سکیں، اور ان سے یہ ایک مؤدبانہ درخواست کر سکیں کہ جو ہمارے فروعی اور اختلافی مسائل ہیں ہم ان مسائل کو اپنے ممبر سے ہوا نہ دیتے ہوئے ایک ملی اور کلمے کی بنیاد پر پوری امت کو، قوم کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں، جس کی بنیاد پر ہی ہم آگے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کام کر سکیں گے، اپنے پڑوسیوں کے لیے کام کر سکیں گے۔ ورنہ وہی ہے نا کہ پھر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے تو کیا بات بنے۔ تو اس کے واسطے آج ہم نے یہ پروگرام کیا تھا۔ حضرت ایک سوال یہی ہے، مطلب دین شریعت سے جڑا ہوا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کسی مسلک کا یا کسی فرقے کا تعلق جو ہے قرآن کے اندر ہے؟ لفظ اپنے اپنے مسلک کو یا اپنے اپنے فرقے کو جو ہے افضل لفظ فرقہ یا مسلک جو ہے وہ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ جو مسلک اور صرف کلام پاک، ہاں قرآن پاک میں کہیے، یہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں جو ہے نا کچھ اس طرح کی مثال کے طور پر آیتیں ہیں جن کے سمجھنے میں رائے الگ الگ ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں مثال کے طور پر ایک آیت ہے کہ بھئی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو لفظ قروء جو ہے اس کے دو معنی بن گئے، تو ان دو معنی کے اعتبار سے آپ نے کچھ اور مطلب سمجھا، میں نے کچھ اور مطلب سمجھا، اس لیے جو ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے باوجود ہمیں کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ رہیں گی، ہمارے مسلک بھی الگ رہیں گے اور ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن جہاں معاملہ پوری ملت اسلامیہ کا آئے گا ہم ایک پلیٹ فارم پر رہ کر سب کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک پلیٹ فارم پر میں اس سے مایوس نہیں ہوں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اب یہ اتحاد ملت جو عباس صاحب چلا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے آپ اس میں؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ زمینی اسطر پر کیسے؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ یہ بہت مختصر سا ایک پروگرام تھا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نوعیت کتنی اچھی آپ کے سامنے پیش آئی، آپ نے پورے پروگرام کو دیکھا ہے۔ تو ہم اس کو لے کر انشاءاللہ اور دوسرے علاقوں میں بھی پروگرام کرتے رہیں گے اور اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا مستقبل میں۔ امت مسلمہ کو کوئی خاص پیغام؟ امت مسلمہ کو خاص پیغام ہمارا یہی ہے، آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں اس مسلک کو فالو کرتے رہیے، لیکن جہاں بات پوری امت کی ایک ساتھ آتی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آتی ہے، تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک پلیٹ فارم پر رہیے۔ میں اس کے لیے اقبال کے ایک شعر کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ تو آپ رہیے جیسے آپ کو رہنا ہے، لیکن جہاں مسئلہ مسلمان ہونے کا آتا ہے آپ وہاں سب متحد رہیے، ایک ساتھ رہیے، تبھی آپ کی بات میں دم ہوگا اور جان ہوگی، اور تبھی آپ اپنے لیے اور قوم کے لیے کام کر سکیں گے۔